بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ساجد حسین، فیکٹس چینل کے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے لیے بہت ہی اہم چیز بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے منہ کی صفائی ٹھیک سے نہ کی تو آپ کینسر اور دل کے دورے کے خطرات میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ خطرات ہم مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہ 4 اکتوبر 2023 کو BBC کی ویب سائٹ سے میں نے بڑی اہم معلومات، وہ کیوں ایسی معلومات اپنی ویب سائٹ پہ نہیں لگاتے جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے۔ ہمارے منہ کے اندر بیکٹیریا کی موجودگی فطری نظام کا ایک حصہ ہے جو غذا کو ہضم کرنے میں مددگار رہتے ہیں۔ تاہم ان صحت مند بیکٹیریا کے ساتھ اگر کچھ نقصان دہ بیکٹیریا بھی ہمارے منہ میں اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لیں تو پھر صحت کے کئی مسائل کا آغاز یہیں سے شروع ہو سکتا ہے۔ بھائیو، طبی سائنسدان گلینڈا ڈویژن نے اس اہم موضوع پر تحقیق میں بتایا ہے کہ منہ کی صفائی حفظان صحت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کیا منہ کی ناقص صفائی سنگین بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے؟ منہ کی صفائی اوورل ہیجین میں اگر حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھا جائے تو اسے غیر معمولی بیکٹیریا کمیونٹیز پنپنے لگتی ہیں، جس سے جگر کی بیماری، گردے کی بیماری، کینسر، دل کی بیماری اور ہائی بلڈ پریشر تک ہو سکتا ہے۔ منہ کو معدے اور باقی جسم کی بیماریوں کا دروازہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہماری آنتوں کی طرح ہمارا منہ بیکٹیریا، پھپھندی، وائرس اور پروٹوزوا کی کئی متنوع کالونیوں کا گھر ہے۔ منہ میں پلنے والے جراثیموں، مائکرو آرگینزم کی 700 سے زیادہ اقسام ہیں۔ تاہم اس 16 جیسی نئی ٹیکنالوجیز نے محققین کو ان کے جینیاتی طور پر بننے اور اس کے نسلوں تک منتقل ہونے جیسے موضوع کا مطالعہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ منہ کے اندر پائے جانے والے یہ جراثیم ہمارے دانتوں، مسوڑھوں، زبان، تلوں اور تھوک سمیت پورے منہ میں پائے جاتے ہیں اور عام طور پر ان کا ہمارے ساتھ زندگی بھر کا تعلق ہوتا ہے۔ تاہم اگر ان میں توازن بگڑ جائے تو صحت کے لیے نقصان دہ بیکٹیریا غالب ہو سکتے ہیں جو مسوڑھوں سے بہنے والے خون اور مسوڑھوں کی سوزش، دانتوں پر بلاک جمنے سمیت منہ کی بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جراثیموں کا غیر متوازن عمل جو معدے کی خرابی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ منہ کے اندر پی ایچ تیزابیت کا تناسب، درجہ حرارت اور آکسیجن میں تبدیلیاں بیکٹیریا کے گروپوں کی غیر معمولی نشو و نما کا سبب بنتی ہیں۔ تاہم عام طور پر وہ بے ضرر ہوتے ہیں، لیکن جب کسی وجہ سے جب وہ صحت مند جراثیموں پر غالب آ جائیں تو بیماری کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ بیماری کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریا کی ترتیب میں خلل آنے سے منہ کے اندر سوزش، مسوڑھوں کی بیماریاں اور ان سے خون کا اخراج اور دانتوں کے سڑنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ چونکہ مسوڑھوں کی بیماری انہیں تباہ کر کے ہڈی کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس سے سوزش کے مالیکیول اور خطرناک اس میں خون میں بیماریاں شامل ہو کر قوت مدافعت کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ٹائپ 2 ذیابیطس، خون کی شریانوں کو سخت ہو جانا، موٹاپے سمیت بہت سی بیماریوں کی نشو و نما کے ساتھ دائمی مگر کم درجے کی سوزش کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ بیکٹیریا خود بھی مسوڑھوں کے آس پاس کی بافتوں تک سفر کر کے زہریلے مادوں کو چھوڑ سکتے ہیں جو پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ سائنس کے مطابق اس طرح بڑی آنت میں بیکٹیریا کی 1000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہے جو ہاضمے، غذا کو جذب کرنے، قوت مدافعت اور زہریلے اور نقصان دہ بیکٹیریا سے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان آنتوں میں پائی جانے والی صحت مند اور منتوع بیکٹیریا کے بنا رہ نہیں سکتا۔ اگر جراثیموں کا متوازن عمل بحال نہ ہو تو معدے کی خرابی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حالیہ تحقیق نے آنتوں میں پائے جانے والے بیکٹیریا کی غیر معمولی افزائش کو مختلف بیماریوں سے جوڑ دیا ہے، جیسا کہ قوت مدافعت کا متاثر ہونا، موٹاپا، قلبی بیماریاں، یہاں تک کہ اور کافی ساری بیماریاں ہیں جن کے میں آپ کو نام بتاتا چلوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔
اس کی نئی تحقیق ہے، یہ بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا میرے فیکٹس چینل کے دوستوں، میری بہنوں، بھائیوں اور بچوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے 2 سے 3 ٹائم اور ہر کھانے کے بعد برش ٹوتھ پیسٹ لازمی کرنا ہے، اور تاکہ آپ ان خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اور مسواک کرنا ہے، مسواک بھی لازمی کرنا ہے۔ آپ کو ٹائم نہ ملے تو ہفتے میں 1 دفعہ مسواک کر لیں، باقی دنوں میں آپ برش وغیرہ ہر کھانے کے بعد لازمی کرنا ہے۔ اسی انفارمیشن کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔